وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، سراج ٹی وی کی اسکرین پر اس وقت آپ براہ راست یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ انشاءاللہ یہ لائیو پروگرام آپ سراج ٹی وی کی اسکرین پہ ملاحظہ کر سکیں گے، اور اس خوبصورت پروگرام کے دوران انشاءاللہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، یہ سعادت حاصل کریں گے۔ اور قرآن پاک کے اندر میرے رب کا فرمان ہے، یہ اعلان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انویٹیشن ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ دعوت ہے کہ کوئی جو قرآن سیکھنا چاہتا ہو، قرآن سیکھنے والا ہو، تو ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، اس کا سیکھنا ہم نے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی جو اس کو سیکھنا چاہتا ہو، اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے اپنے سینے میں سمونا چاہتا ہو۔ اور اگر ہم غور کریں تو پوری دنیا کے اندر کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے اتنی آسانی سے سیکھا جا سکے، کوئی اور کلام ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی آسانی سے انسان کی زبان پہ جاری ہو سکے۔ آپ ذرا غور کیجئے تو 7 سالہ بچہ، 6 سالہ، 8 سالہ بچہ پورا قرآن پاک بڑی آسانی سے زبانی یاد کر لیتا ہے، اور اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لیٹر، پورا قرآن پاک 600-700 صفحات پہ مشتمل ایک پوری ضخیم کتاب بنتی ہے۔ ایک ایک حرف اس کا زبانی اس طرح یاد ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ کون سا صفحہ کس لفظ سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے، کتنی آیات ہیں، اس آیت کے بعد اگلی آیت کون سی ہے، ہر چیز زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ میرے رب کے فرمان کی طاقت ہے کہ ہم نے اسے آسان بنا دیا ہے۔ تو ہے کوئی اسے سیکھنے والا، سمجھنے والا؟ تو آئیے قرآن پاک کو، جس کے صرف پڑھنے پر، صرف جس کی تلاوت پہ اللہ رب العزت نے اس قدر اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی اگر کسی نے الف لام میم یہ پڑھا تو اسے صرف یہ 3 حروف پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو ذرا سوچئے گا کہ جس کلام کے پڑھنے پر، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اس کلام کی پوری آیت پڑھنے پر کتنا ثواب ملے گا، اس کلام کا پورا سپارہ، پوری سورت اور پورا قرآن پاک تلاوت کرنے پر اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس کلام کے پڑھنے پر صرف اتنا اجر و ثواب عطا کیا جا رہا ہے، جب انسان اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گا تو پھر سوچیے اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، کتنا نور عطا کیا جائے گا، کتنی روشنیاں عطا کی جائیں گی، انسان کا دل جو قرآن پاک کے نور سے منور کر دیا جائے گا، تو پھر یہ دنیا بھی منور ہوگی اور آخرت بھی اللہ رب العزت شاندار فرمائے گا۔ تو اسی کلام پاک کو ہم نے سیکھنے کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، آئیں قرآن سیکھیں۔ پوری زندگی انسان سیکھتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو۔ وہ دین جو ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف بلاتا ہے،
قرآن پاک کی جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، پہلا لفظ جو نازل ہوتا ہے، تو اس میں سیکھنے کی، پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ ہی اقرا ہے کہ پڑھیے، تو وہ دین پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو اس سلسلے کی برکت سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کو جو تجوید کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تجوید کا معنی کیا ہے اور تجوید کیوں کر ضروری ہے۔ لفظ تجوید کا لغوی معنی، اس کا جو مطلب ہے وہ ستھرا ہے، صاف ستھرا کرنا۔ تو جب قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ قرآن پاک کے الفاظ کو ستھرا کر کے، صاف کر کے، بالکل غلطی سے پاک کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، صحیح مخارج کے ساتھ اور صحیح اس کی صفات کے ساتھ۔ یہ دو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں، ایک مخرج ہے اور ایک اس کی صفت ہے۔ کوئی بھی حرف جب ادا کیا جاتا ہے تو ہر حرف کا ایک مخرج ہوتا ہے اور ایک اس کی صفت ہوتی ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، وہ جگہ کہ جہاں سے کوئی لیٹر، کوئی حرف پروناؤنس کیا جاتا ہے، جو ادا کیا جاتا ہے، اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ اور صفت اس حرف کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تا اور تو یہ دو حروف ہیں۔ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے عرفان بھائی، وہ تا اور تو، یہ سلائیڈ ذرا چلائیے گا۔ تا اور تو یہ دو لیٹر، آپ اگلی سلائیڈ چلائیے گا، تا اور تو والی۔ تو یہ دو لیٹر ہیں، ان دونوں کا مخرج ایک ہے، لیکن ان کی جو صفت ہے وہ مختلف ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو لیٹر، آپ ٹی وی کی سکرین پہ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں، دونوں کا مخرج جو نکلنے کی جگہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے والے دانتوں کی بیک سائڈ پہ جو جڑ ہے دانتوں کی، وہاں سے اگر زبان کی نوک کو دانتوں کی جڑ میں بیک سائڈ پہ لگائیں گے تو وہاں سے یہ دونوں لیٹر، دونوں حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ان کا مخرج ہے، نکلنے کی جگہ، ادا کرنے کی جگہ دونوں کی ایک ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جو دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں دو نقطوں کے ساتھ تا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کو بالکل لائٹ وے میں، بالکل ہلکے انداز میں، باریک انداز میں اس کو پروناؤنس کیا جائے گا، اس کو ادا کیا جائے گا۔ تا، اس کو بالکل لائٹ انداز میں، باریک انداز میں اس کو ادا کیا جائے گا، اور یہیں سے مخرج یہی ہے۔ زبان کی نوک کو آپ اوپر والے دانتوں کی جڑ میں جب آپ لگائیں گے تو وہیں سے تا بھی ادا ہوگا، تو بھی وہیں سے ادا ہوگا۔ اس کی آواز سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دو نقطوں کے ساتھ تا ہے وہ باریک ادا ہو رہی ہے، تا، اور اسی کو جب موٹا کریں گے تو ادا ہوگا۔ مخرج دونوں کا ایک ہے، لیکن دونوں کو ادا کرنے کی ان کی جو خاصیت ہے، جو ان کی صفت ہے، وہ دونوں کی مختلف ہے۔ ایک باریک ادا کیا جا رہا ہے اور ایک کو موٹا کر کے، پر کر کے ادا کیا جا رہا ہے، تو یہ دونوں کا فرق یہ ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ اگر ان کو اس فرق کے بغیر ادا کیا جائے گا تو دونوں کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، عربی کے اندر، عربی حروف تہجی کے اندر، الفابیٹس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ہر ایک کا مخرج اپنا ہے، ہر ایک کی صفت اپنی ہے۔ اگر ان کو ان کے مخرج سے ہٹ کے ادا کیا جائے گا، اگر ان کی صفت سے ہٹ کے ادا کیا جائے گا
تو دونوں کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ احد، ہم سورہ اخلاص ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو زبانی یاد ہوگی اور بچپن سے ہم سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ احد، دو قسم کی ہا ہیں، ایک جو حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے ہا، اور دوسری ہا جو حلق کے نیچے والے حصے سے یہاں سے ادا ہوتی ہے ہا۔ ان دونوں کا تو یہ میں آپ کو ٹی وی کی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے، احد اور احد یہ دو لفظ ہیں۔ سورہ اخلاص میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے، صحیح لفظ صحیح پروننسیشن کے ساتھ ادا کیا جائے، تو دوسری سلائڈ چلائیے گا جہاں پہ دونوں الفاظ ساتھ میں موجود ہیں۔ ایک احد ہے چھوٹی ہا کے ساتھ جو وسط حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے، اور دوسری جس کو دو آنکھوں والی ہا کہا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک درست اس کا پڑھنے کا انداز ہے اور ایک غلط ہے۔ دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح جو ہے احد ہا کے ساتھ اگر اس کو صحیح مخرج سے ادا کریں گے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے تو یہ احد بنے گا۔ احد ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگی، لیکن اگر اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے یہاں سے ادا کیا جائے گا تو یہ احد بنے گا۔ اور پھر ان دونوں کی صرف آواز کی تبدیلی کی وجہ سے، آواز بدلنے کی وجہ سے ان دونوں کے معنی پہ کتنا فرق پڑے گا، تو وہ بھی آپ سلائڈ دیکھیے گا کہ احد اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ نرالا ہے۔ اگر اس کو آپ صحیح معنوں میں پڑھیں گے تو احد، اس کو فل سکرین پہ ذرا چلائیے گا یہ دونوں سلائڈز، تو احد اگر صحیح لفظ کو پڑھیں گے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرتے ہوئے تو اس کا معنی بنے گا اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ پاک ہے اس شرک سے، اپنی مثال ہونے سے پاک ہے اور نرالا ہے، یہ احد کا مطلب بنتا ہے۔ اور اگر اس کو دوسری ہا سے پڑھا جائے گا تو وہ آپ دیکھیں گے احد، اس کا معنی بنے گا بزدل اور کمزور۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے گا کہ صرف گلے سے آواز کا نکلنا، اس کا بدلنا معنی کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا معنی ایک ہے، لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر اسی ہا کو دوسری ہا کے ساتھ پڑھا جائے تو اندازہ کیجئے، خود سوچئے کہ معنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو صرف ایک آواز کے بدلنے سے معنی بدل رہا ہے۔ تو اس لیے تجوید کا جاننا نہایت ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک جو ہم اجر و ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ہمیں اس کے پڑھنے سے ثواب ملے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو غلط انداز میں پڑھنے سے ہمیں ثواب کی بجائے گناہ مل رہا ہو۔ بچپن سے ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ لازم ہے، قرات میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر واجب مس ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں اس کا پہلا لفظ ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، تو پہلا لفظ ہی جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمد، ہا جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا کی جاتی ہے، الحمد پڑھتے ہیں۔ اگر اس کو دوسرے ہا کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے پہلا لفظ ہی قرآن پاک کا جب آپ پڑھیں اور وہی اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ غلط پڑھا جائے تو آگے جب پورا قرآن پڑھیں گے تو نہ جانے کون کون سی غلطیاں اس میں ادا ہوں گی۔ اسی طرح اس کی ہزاروں مثالیں اس وقت دی جا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ابتدائی طور پہ تجوید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایسی ہزاروں مثالیں قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ تو جتنے میرے بہن بھائی دیکھ سن رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے،
یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان، اللہ رب العزت نے عربی زبان میں اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور ساتھ میں فرمایا ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ لیکن ہمارا حال اگر یہ ہو کہ ہم اس کو صحیح طور پہ دیکھ کے پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پاک کلام عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کی نعمت عطا کی ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو سیکھ سکیں، اس کو صرف پڑھنا ہی سیکھ سکیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ سراج ٹی وی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ سراج ٹی وی کی سکرین پہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ، اس کی صحیح پروننسیشن کے ساتھ آپ اس کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لائیو کال کے لیے اسٹوڈیو کا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، 012166718786۔ اس نمبر پہ آپ کال کر کے انشاءاللہ آپ کو بھی ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، شامل کریں گے، اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور جہاں پہ غلطی ہوگی تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس غلطی کی کریکشن کی جا سکے، اس کو صحیح کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ عربی زبان کے پڑھنے کے جو مخارج ہیں، اس کے قواعد و ضوابط ہیں، جو اس کے رولز ہیں، ان کے مجموعے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ تجوید کے رولز انشاءاللہ ہم روزانہ سیکھا کریں گے۔ اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے بہت سے فضائل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لوگوں میں سے بہترین اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کو اپنے سینے میں سمونا، اس کے لیے فرمایا کہ جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، قرآن پاک کا حافظ، کل قیامت کے دن اسے کیا شان عطا کی جائے گی۔ فرمایا جائے گا کہ سواری پہ سوار ہو اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرو۔ سورہ فاتحہ کے آغاز سے الحمد کے ساتھ حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں گے، اور ان کے سفر کا آغاز ہوگا۔ اس سواری کی جہاں تک پہ نظر جائے گی، اس کا پہلا قدم وہاں پہ جائے گا۔ حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے، اور الحمد سے لے کر والناس تک، سورہ ناس کے اختتام تک، اس دوران جتنا جنت کا حصہ کور کیا ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ حافظ صاحب، حافظ قرآن، تو نے ساری زندگی میرے قرآن کی خدمت کی ہے، تو نے ساری زندگی میرے قرآن سے محبت کی ہے، میرے کلام کو پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ آج اپنے سینے میں اس کلام پاک کو، اس قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی برکت سے آج جتنا ایریا تو نے قرآن پڑھتے پڑھتے کور کیا ہے، یہ سارا تیری ملکیت میں دیتا ہوں۔ وہ ساری جگہ، وہ ساری زمین اس حافظ کی ہوگی، وہ شخص جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا۔ آج ہم 2 مرلے کے لیے، 5 مرلے کے لیے، 10 مرلے کے لیے، 1 کنال کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ساری زندگی جمع کر کے، پیسے اکٹھے کر کے اپنے لیے مکان بناتے ہیں، 2 بیڈ کا، 3 بیڈ کا، 4 بیڈ کا۔ اس دنیا کے اندر مکانوں کی، ان گھروں کی کیا حیثیت ہے؟ اور جنت کے جو محلات ہوں گے، جنت کے جو مکانات ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان کا نقشہ کھینچا ہے، بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وہ محلات ایسے ہوں گے کہ جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ ان گھروں میں ہیرے، موتی، جواہرات جڑے ہوں گے، ان کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی تو دوسری چاندی کی ہوگی۔ وہ محلات کتنے عظیم ہوں گے، کتنے عظیم الشان وہ گھر ہوں گے۔ تو حافظ قرآن کو جنت میں یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو ایک ایسا تاج عطا کیا جائے گا کہ دیکھنے والے اس پہ رشک کریں گے،
اس کے والد صاحب کو، حافظ قرآن کے والد صاحب کو وہ تاج عطا کیا جائے گا. جب دیکھنے والے دیکھیں گے تو وہ رشک کریں گے اور اس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی. تو قرآن پاک کو پڑھنے والا اس دنیا میں بھی برکتیں پاتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور آخرت میں بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہماری زندگی کے 30 40 50 60 سال جتنی زندگی بھی گزر چکی ہے، اگر ابھی تک قرآن پاک کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھا ہے تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سیکھنے والا بنائے. انشاءاللہ آئیں قرآن سیکھیں. اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ کل بھی شام 7 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک یہ پروگرام سراج ٹی وی کی اسکرین پہ آپ ملاحظہ کر سکیں گے. تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں تجوید کے اصول انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. لائیو کالز کے لیے آپ کے سامنے اسکرین پہ اسٹوڈیو کا نمبر موجود ہے، آپ اس پہ کال کر کے اپنے جو قرات ہے، اپنے اسباق ہے، وہ بھی سنا سکیں گے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل دوبارہ انشاءاللہ شام 7 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک سراج ٹی وی کی اسکرین پہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.